دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ظاہر ہے آپ نے یہ جو سو موٹو نوٹس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ الیکشن کس نے کروانے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں آپ سن چکے ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عموماً سطحی یا ایک امپرووائزڈ انداز میں اس پر بات زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ذرا اس کا تفصیلی اس کو ڈائسیکٹ کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، گویا پیرا بائی پیرا۔ اگرچہ ظاہر ہے اسٹرکٹلی اس انداز سے تو لمبا ہو جائے گا، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سارے عام پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کریں اور اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں۔ یہ جو ایک تو اس میں سو موٹو نوٹس تھا، اصل چیز وہی تھی جو نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن وغیرہ نے وہ ڈوگر صاحب جو ڈی آئی جی ہیں اس کیس میں ان کی یعنی تھانے دار ان کو بنائے رکھنے کا حکم جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، کہ اس میں سے یہ چیز ایک ایکسٹریکٹ کی، گویا وہ ایسی جادوگری تھی، ایسی ٹوپی تھی جس سے یہ کبوتر برآمد ہوا کہ تھانے دار کی اپوائنٹمنٹ کی، تقرری کی اور پوسٹنگ ٹرانسفر کا ایشو ہے جو کہ حقیقتاً ٹرائیبونل کو جانا چاہیے، ظاہر ہے ٹرائیبونل سے ہوتا ہوا آیا، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے الیکشن نکال لیا۔ ہے ویسے ان کی بات صحیح اس سینس میں کہ الیکشن کو سبوٹاج کرنے کے لیے تو ڈوگر ٹائپ لوگ چاہیے کہ جس طرح پرویز لائی ان کو اپوائنٹ کر کے گیا ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور ظاہر ہے لاہور ایک نرو سینٹر ہے پنجاب کا، تو وہاں پر تھانے دار جو ہے وہ بندیال لسٹ یا نقوی صاحب یا اعجاز الاحسن کا ٹاؤٹ ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اس سے یعنی یہ پیش بندی ہے الیکشن کی بنیادی طور پر، اور انہوں نے اس کیس کو گویا اوپن رکھا ہوا ہے تاکہ ضرورت کے مطابق پورے صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اپنی مرضی کے تھانے دار یا پوسٹنگ ٹرانسفر کا سلسلہ جو ہے فرسٹریٹ کیا جائے جو آئینی اتھارٹی ہے الیکشن کمیشن کی۔ بہرحال وہ بات اس طرف چلی گئی، اس میں سے اس ٹوپی سے یہ کبوتر برآمد ہوا کہ سو موٹو نوٹس لیں کہ حکومت الیکشن نہیں کروا رہی یا ڈیٹ نہیں اناؤنس کر رہی، تو یہ بہت بڑا گڑبڑ ہے آئین کو، ان کو بڑا درد ہے آئین کا۔ یعنی کسی کے سجے کسی کھبے، انہوں بہت تکلیف ہے نا آئین کی، جب لیکن دوسرے جب آئین توڑتے ہیں کہتے ہیں انہوں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ ہاں جی، اچھا بہرحال اس میں جو ایک تو سو موٹو نوٹس تھا، ایک پھر ان کی یعنی جب لائن آ گئی تو اس سے دیکھا دیکھی یا ارینجڈ آپ کہہ لیں کہ دو اور پٹیشنز تھیں، ایک تو اس ریئیکشن میں تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن تھی، ظاہر ہے وہ تو ایک لیجیٹیمیٹ انداز میں ان ریئیکشن ٹو دس سلسلہ ہوا، اور ایک سبتین صاحب جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کی طرف سے اینڈ ادرس لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا اسپیکر بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دراصل دو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز اور ایک سو موٹو تھا، اصل میں سو موٹو ہی تھا جس کے بائی پروڈکٹس باقی پٹیشنز تھی۔ تو بہرحال یہ جو سپریم کورٹ نے پھر ظاہر ہے بڑا گویا لائٹننگ سپیڈ پر، وہ خان صاحب جس طرح کہتے ہیں سپیڈ آف لائٹ کی ٹرین جو ہے وہ بننے والی ہے اور کراچی سے لاہور تک 4 گھنٹے ہو جائے گی، تو اسی طرح سپیڈ آف لائٹ میں یہ 4 دن میں یعنی 2 فروری 23 کو شاید آغاز ہوا ہے اور 28 فروری کو کنکلوڈ ہوا ہے، یعنی 4-5-6 دن لگے ہیں، اور ظاہر اس میں پھر 2 دن آف کہہ لیں چھٹی والا دن، تو 3-4 دنوں میں یہ بہرحال بڑی سپیڈی ٹرین چلائی ہے بندیال صاحب نے۔ تو اس میں 3 کویسچن انہوں نے فارمولیٹ کیے کہ ان کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ ایک کہ یہ تاریخ الیکشن کی موجودہ صورتحال میں جو ہے اس کا اعلان کرنا، اپوائنٹ کرنا، کس کی ڈیوٹی، کس کا فرض، کس کا حق ہے، اچھا کس کا اختیار ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ریسپانسبلٹی ہے تاریخ طے کرنے کی، یہ کس طرح اور کب ڈسچارج کی جائے گی، اور تیسرا یہ تھا کہ فیڈریشن کی اور پروونسز کی جو حکومتیں ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے ویزا وی ہولڈنگ الیکشنز کے، الیکشن کے انتخاب کے سلسلے میں ان کو کیا کرنا ہے۔ تو اس کا اصل میں پہلا ہی سوال اہم ترین ہے
اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ 3 جو ہیں وہ طریقے ہیں اسمبلی ڈیزالو ہونے کے. ایک یہ کہ پریزیڈنٹ کی پرائر اپروول سے گورنر اسمبلی ڈیزالو کر دے، اور وہ صورت میں ڈیزالو کرے گا جب کسی ممبر آف دی اسمبلی کو کانفیڈنس آف میجورٹی حاصل نہ ہو، یعنی عدم اعتماد بالفرض ہو چکا ہو کسی چیف منسٹر کے خلاف، اور کسی اور بندے کو اعتماد مل نہ سکتا ہو، اور یہ باتیں یہ طے ہو چکی ہوں اجلاس میں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا ہی اجلاس ہو اور اس میں چیف منسٹر کا انتخاب جو ہے وہ انکنکلوسیو رہے، تو اس صورت میں یہ گورنر پریزیڈنٹ کے اپروول سے اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ چیف منسٹر ایڈوائز کرے گورنر کو، اور اس کی فردر 2 صورتیں ہیں کہ گورنر ایکٹ کرے 48 آورز میں، یعنی اس کو اپروو کر دے، سائن کر دے تو پھر بھی ڈیزالو ہو جائے گی، نہ کرے تو 48 آورز کے ایکسپائری پر وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اور تیسری صورت ڈیسولوشن کی یہ ہے کہ اس میں کوئی گورنر کا رول نہیں ہے، اور وہ آٹومیٹک اسمبلی جب اپنی مدت پوری کرے گی تو گویا وہ طبی زندگی اس کی پوری ہوگی، وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب طبی صورت ہو اس وقت تو ظاہر 60 ڈیز میں الیکشن ہے، جب غیر طبی ہو یعنی خود ڈیزالو کی جائے اس مدت سے پہلے تو پھر 90 دن کا ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے آرڈینری سرکمسٹانسز میں. اب انہوں نے یہ جواب جو ڈھونڈا ہے اس میں بڑا ٹیڑھا پن ہے. آنسر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تو صورتحال یہ ہے کہ چیف منسٹر نے ایڈوائز کیا اسمبلی ڈسولوشن کا، گورنر نے اس پر کچھ نہیں کیا، 48 آورز گزرے، وہ اسمبلی ختم ہو گئی، لہٰذا اب گورنر جو ہے اس کا اختیار نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک گویا ایڈیشن ہے کانسٹیٹیوشن میں. اور ایک طرح سے یہ جو اسٹریٹجی 2 پرانگ تھی پی ڈی ایم کی رولنگ الائنس کی، اس میں گویا انہوں نے 2 آپشن رکھے تھے. خیبر پختونخوا میں ڈسولوشن گورنر کی یعنی سائن سے، اور پنجاب میں وداؤٹ سگنیچر، کے کیسے دونوں کو اب ٹیکل کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کی صورت میں تو پریزیڈنٹ کا کام ہے، کیونکہ گورنر نے تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کی. اگر گورنر ڈیزالو کرتا تو پھر وہ تاریخ دیتا، پھر اس کا اختیار تھا. اب کیونکہ اس نے ڈیزالو نہیں کی، یہ آٹومیٹک ڈیزالو ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں الیکشن ایکٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ جنرل الیکشن کی صورت میں آفٹر کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کریں گے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی حد تک تو پریزیڈنٹ کا کام ہے، اور خیبر پختونخوا کی حد تک کیونکہ وہاں گورنر نے سائن کیے تو وہاں پر گورنر کا اختیار ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنر نے کیونکہ دستخط کی اور اس کا اختیار تھا، اس نے اس اختیار کو کیری آؤٹ نہیں کیا، تو گویا اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا، دوسری طرف پریزیڈنٹ نے، اگر یعنی یہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود مانا اس کے نمائندے نے کہ یہ غلطی ہم نے کی ہے، ہم اس نوٹیفیکیشن کو ودرا کرتے ہیں، اس آرڈر کو، نوٹیفیکیشن کو جو خیبر پختونخوا میں تاریخ الیکشن کی تاریخ ہم نے دی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، ہم ودرا کرتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہمارا کام نہیں تھا جو کیا، یہ تھا گورنر کا. یعنی گورنر کے نہ ایکٹ کرنے سے اگر آئین ٹوٹا ہے تو پریزیڈنٹ نے ٹانگ اڑائی ہے جو اس کا کام نہیں تھا، تو پھر آئین کیوں نہیں ٹوٹا؟ لیکن اس طرف ان کی نظر نہیں گئی. ڈاؤٹ ہے نا کسی کے، تو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ان کو سوٹ کرے گا وہاں ان کی نظر جاتی ہے. تو بہرحال یہ اس طرح دونوں کا جواب آیا. اب ظاہر وہ سیکنڈ اور تھرڈ کویسچن، سیکنڈ یہی ہے کہ یعنی اسی تفصیل کو ہی اس میں جواب آ جاتا ہے کہ اس طرح یہ ڈسچارج کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ فیڈریشن اور پروونسز جو ہیں وہ ہر قسم کی سہولت دیں الیکشن کمیشن کو الیکشن کے انعقاد کی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو آخر میں، ویسے تو آئین میں واقعتاً لکھا ہوا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے، لیکن یہاں یہ ابہام تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ڈسولوشن آٹومیٹک ہوا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ گورنر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پہلے گورنر کی تھی، تو اب گویا بائی ڈیفالٹ اسی طرف ریزلٹ ہونا چاہیے آٹومیٹک. لیکن کیونکہ الوی نام کا ایک ٹاؤٹ وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جہاں ڈنڈی ماری جا سکتی ہے کچھ نہ کچھ اس طرف لے جائیں کہ یہ اس کا اختیار ہے پنجاب میں. ہاں جی، تو یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ تم ایکٹیولی اور پرو ایکٹیولی یہ تجویز کرو، یعنی پنجاب میں پریزیڈنٹ سے کنسلٹ کرو
اور حالانکہ پریزیڈنٹ کا کام ہے کنسلٹ کرنا، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن وڈ کنسلٹ پریزیڈنٹ، برادر یہ لکھا ہوا ہے دا پریزیڈنٹ وڈ کنسلٹ الیکشن کمیشن. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ کو، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ویسے تو وہ کہتے ہیں وہ 9 تاریخ ٹھیک ہے جو پریزیڈنٹ صاحب نے 9 اپریل کی دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر یعنی فرام دا ڈیٹ آف ڈسولوشن ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، یہ کنفیوژن رہا تو اس وجہ سے ہو نہیں سکتے، تو اس سے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ ہے بات. وہ کہتے ہیں جی کہ if such a course is not available then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid ڈیڈ لائن. یعنی اگر 9 اپریل کو الیکشن نہیں ہو سکتے، جیسے کہ نہیں ہو سکتے تو پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ سے ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے، انحراف کیا جا سکتا ہے، یعنی 90 دن کی پابندی ختم ہو گئی. کہاں تک وہ کہتے ہیں کہ بے ریسٹ منیمم. اب اس کا تعین کون کرے گا بے ریسٹ منیمم کا؟ اب دیکھیں ویسے ایک سینس میں دیکھیں تو پوری دنیا ہی وہ کہا جاتا ہے نا کہ گویا قیامت بہت قریب ہے، تو یہ بے ریسٹ منیمم تو پھر قیامت تک بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ انڈیفائنڈ چیز ہے، انڈیفینٹ ہے. میرے لیے بے ریسٹ منیمم اور ہے، خان صاحب کے لیے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے جی. تو اس والے سے یہ گویا بندیال صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، خوف زدہ بھی ہیں، گھبرائے ہوئے بھی ہیں، شرارت سے بھی باز نہیں آتے، سمجھتے ہیں نا. اس لیے کہ پیچھے فیاض حمید، پیچھے ثاقب نثار ٹائپ لوگ اب تک بھی جو ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، انہوں نے پاکستان کو گویا نقب زنی کی تھی، پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے نظام میں، پاکستان کے عدل میں، اس کو ایک بالکل کرپل کرنے کے لیے، اس کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے ایک پھلتا پھولتا پاکستان جو تھا اس کو بریک لگا دی. اور یہ سارے کردار اب اس خوف سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ خوف ان کو اکٹھا کرتا ہے. یہ خوف انہیں عمران خان کا ٹاؤٹ بناتا ہے کہ جب اگر حالات سیٹل ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں نا فشنگ ان دی ٹربلڈ واٹر، جب واٹرز ٹربلڈ ہوں تو اس میں فشنگ کی جا سکتی ہے، نیلے بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب پرسکون ہو جائے تو پھر کم چانس ہے. لہٰذا یہ گویا وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی نام کا جو سمندر ہم کہہ لیں، ظاہر ہے ہمارا ملک ہے، باعزت ہے، کہ اس میں ٹربلڈ واٹر رہیں تاکہ کبھی اس پرسکون نہ ہو. اس طرح یہ گندی مچھلیاں جو ہیں یہ بچی رہیں گی، یہ اپنا لچ تلتی رہیں گی. بے شک اس سلسلے میں پاکستان برباد ہوتا ہے تو ہو جائے ان کی بلا سے. لہٰذا یہ ایک دوسرے کے مورے ہیں کہ ایک طرف وہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا باوردی گروہ تھا وہ تو وڈرا ہو گیا، اگر چن کے بھی بقایا جائے تو انڈیویجول لیول پر یا اپنے طور پر کوارڈینیٹڈ انداز میں موجود ہیں، اور وہ گویا پاکستان کو کھوکھلا، اس کی معیشت کو کھوکھلا، اس کے نظام کو، اس کے معاشرے میں ہیجان پیدا کر کے اسے کرپل رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں سب سے زہریلا جو دستہ ہے وہ بندیال صاحب کی سرگردگی میں عدلیہ میں گھسا ہوا ہے. یہ ایسے ٹھگ ہیں جنہوں نے گویا قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے اپنے پاہ گوشت لی پوری گاں ذبح کرنی ہے. لہذا یہ ایک سمبایوٹک ریلیشن شپ ہے. یہ ایک جس طرح 2 ڈاکوؤں کے گروہ، 2 ٹھگوں کے گروہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں باہمی مفاد کے لیے، کہ عمران خان کا پاکستان میں کوئی ایٹ سٹیک نہیں ہے، اس کی آل اولاد کہیں یہودیوں عیسائیوں کی گود میں ہے، اور اس کا اپنا بھی کچھ نہیں ہے. ابھی بیگ اٹھائے نہ بھی اٹھایا تو چلا جائے، ڈزنٹ مین اینی تھنگ. سارے وسائل، سارے ریسورسز جو ڈیولپ کیے ہیں گوگی سمیت وہ بیرون ملک، لہذا اس کا کچھ ایٹ سٹیک نہیں ہے سوائے شر پسندی کے. لہذا وہ بھی بھرپور صبح شام فساد پھیلاتا ہے. اور یہ بدبخت ٹولہ جو بندیال کی سرکردگی میں جس کے نمایاں سٹار ہیں مظاہر علی اکبر نقوی، اعجاز الاحسن منیب اختر، اور پھر داماد کوٹ جو لاہور والی، لہذا یہ ہر ایکٹ اور ڈرامہ کرتے ہیں جس میں اس خبیث کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو لائم لائٹ دیتے ہیں، اور 20 کیس ہیں اور وہ محض اشارہ ابرو سے اس کی مرضی کا فیصلہ دے دیتے ہیں. لہذا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ایک طرف وہ خوفزدہ ہیں
گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ آنسلاٹ گریجولی بٹ شورلی حکومت کی طرف سے، پی ڈی ایم اور ان کے گویا ہمدردوں کی طرف سے یہ ان کے خلاف ہے، جس کا ایک نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ نقوی اور اعجاز الاحسن گویا بے دست و پا کر دیے گئے بڑی حد تک۔ اور یہ بھی ہے شنید کہ بیہائنڈ دی سین کوئی نیگوشیشنز تھیں جس میں گیو اینڈ ٹیک تھا کہ یہ اور اس سے اب یہ کہا گیا کہ یہ گویا پوری کمپلائنس نہیں کی اس نے بندیال نے۔ تو اچھا، اس میں ایک اور شرارت اس نے کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمپلیفیکیشن، یہ شروع میں اس نے ورڈ استعمال کیا ہے اس کے کہ یعنی ہم ریزنز بعد میں ریکارڈ کریں گے، اور سبجیکٹ ٹو ایمپلیفیکیشن، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں مزید ہم چاہیں گے تو ڈنڈی مار دیں گے حالات کے مطابق۔ اور یہ ایک انوکھی بات ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور وہ فلوئڈ رکھے کہ ہم کسی وقت بھی اس میں ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، لہذا یہ ایک اور شرارت ایمپلیفیکیشن کے نام سے کر دی گئی ہے۔ تو اس میں بہرحال ایک طرف وہ اپنی شر پسندی پر یعنی پوری طرح کاربند رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف گھبرائے ہوئے ہیں، اور پھر خاص طور پر بردر ججز کی طرف سے جو پیروں سے زمین کھسکتی جا رہی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ سجاد علی شاہ کا انجام ہو، یا جس طرح اور بھی کئی جگہ مثلا بنگلہ دیش میں ہوا، وہاں کا یہ سوشل میڈیا پر آتا ہے نا، چیف جسٹس کو اتنے سال سزا ہوئی، وہ اگرچہ پرانی بات ہے، وہ ہندو چیف جسٹس تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اس نے بھی ایکسیسو رہنے کی کوشش کی، گویا ایگزیکٹو اتھارٹی کو یوزرپ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح انڈیا میں باقاعدہ ججز نے پریس کانفرنس کر دی۔ پاکستان میں سجاد علی شاہ نے جب پاکستان کو ٹیک اوور اس وقت کے فاروق لغاری کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کی اور حکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بردر ججز نے اس کو اٹھا کے اسی کے فیصلے کے نتیجے میں، مزے کی بات یہ ہے، سینیئرٹی کا اصول تب طے ہوا تھا، اس کو پرے پھینک دیا۔ اور یہ انجام شاید بندیال صاحب بھی اپنا دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے پھر یہ کبھی ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے۔ ایک طرف فیصلہ یہ دیے کم و بیش جس کی انٹرپریٹیشن وہ اپنی مرضی سے پرو خبیث خان جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اور انہیں ایک ایکسکیوز مل گیا کہ جو جیب بھرو تحریک کے بعد انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی، وہ کیونکہ ویسے ہی ملیا میٹ ہو رہی تھی تو اس کو باضابطہ کہا گیا کہ ہم ختم کر رہے ہیں یا سسپینڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کا آؤٹ کم یہ ہے فیصلے کا، اور دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ یعنی دونوں گھر اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ اب یہ خود کہتا ہے کہ اس سے 90 دن سے ڈیویٹ ہو سکتا ہے، یعنی 3-2 کا بھی اگر ہم یہ فیصلہ سمجھیں تو پھر اس میں یعنی اس سارے ہیو اینڈ کرائی کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ باتیں تو پہلے بھی طے شدہ تھیں کہ آئین میں لکھی ہوئی تھی کہ گورنر دے اور اس صورت میں پریزیڈنٹ دے، سپوز اگر اس سینس میں لیں، یعنی اس فیصلے نے ایک ابہام پیدا کیا ہے، شرپسندی پیدا کی ہے، اور ایک طرح سے 90 دن سے ڈیویشن کو مزید جسٹیفائی بھی کر دی ہے۔ تو بہرحال اور ساتھ شرارت بھی، انہوں نے ایک بٹن اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے کہ ہم ڈائنامیٹ رکھتے ہیں، ہم کسی وقت اڑا بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد یعنی جو اور بھی اہم بات ہے کہ جو بردر ججز ہیں یعنی جمال خان مندوخیل اور منصور علی شاہ، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یہ جو آرڈر ہے جو میجورٹی کا سپوزڈلی ڈیسیژن ہے، وہ 16 پیراگراف پر مشتمل ہے، 16واں گویا کنکلوژن ہے۔ اور یہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے جو منصور علی شاہ اور مندوخیل صاحب نے لکھا ہے، اس کے 6 پیراگراف یا 6 جزو ہیں۔ وہ بریفلی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ پٹیشنز یہ سو موٹو انجسٹیفائڈ ہے، اس موڈ اور مینر میں، اس انداز سے، جس انداز سے یہ ایمرج ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پٹیشنز آئی ہیں، یہ ایک بالکل فضول اور نان سینس ہے، انجسٹیفائڈ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ منظور الہی کیس اور بے نظیر بھٹو کیس میں جو اصول طے کیے تھے خود سپریم کورٹ نے، اس والے سے یہ اس کی وائلیشن ہے، اور یہ جو کیس ہے فٹ نہیں ہے
اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرنے کے لیے، یعنی جو کلاس 3 کانسٹیٹیوشن کی کلاس 3 آف آرٹیکل 184 ہے، جس کو عرف عام میں 184(3) کہتے ہیں، اس کے تحت یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، فٹ کیس نہیں ہے، خاص طور پر وہ جو منظور الہی اور بے نظیر بھٹو کے کیس میں اصول خود سپریم کورٹ نے طے کیے ہیں، گویا سپریم کورٹ نے اپنی ہی بے عزتی کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اسی ایشو کو سنگل بینچ نے ڈیسائیڈ کر دیا، اور لہٰذا یہ اس والے سے بھی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل اسٹرکچر کا یہ تقاضا ہے، یعنی یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ہائیسٹ کورٹ ہے متعلقہ صوبے کی، اس کو ڈیو ویٹیج دینا چاہیے، اس کو اس طرح ورڈ لیس نہیں بنانا چاہیے۔ یہ فیڈرل اسٹرکچر اور اس کی نیچر اور نوعیت کے خلاف معاملہ ہے، لہٰذا اس والے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری تھا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو متعلقہ صوبائی کورٹس ہیں اس میں یہ بڑا سوئفٹلی اور ایفیشینٹلی ٹیک اپ کیا ہے کیس، انہوں نے اس میں کوئی انآرڈینیٹ ڈیلے نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی کوئی تک نہیں بنتا کہ ڈیلے کا بہانہ بنا لیں، وہ بھی نہیں بات بنتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ، یعنی یہ جو وجوہات بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہترین چیز یہی ہے آئین اور قانون کے لیے کہ یہ ایسے معاملات پارلیمنٹ طے کرے، نہ کہ بندیال ٹائپ کا کوئی ٹھگری کا گروہ جو ہے وہ یہ کام کرے۔ لہٰذا اب سب سے عام بات کہ وہ پھر آخری جو کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، یہ 6 پوائنٹس دینے کے بعد، جو ڈسینٹنگ ججز ہیں یعنی منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل، وہ کہتے ہیں وی دیر فور ایگری ود دا آرڈرز ڈیٹڈ 23/02/2023، مطلب یہ ہے کہ 23 فروری 2023 کا جو آرڈر ہے، پاسڈ بائی آور لرنڈ بردرز یحییٰ آفریدی اینڈ عطر من اللہ، یعنی عطر من اللہ اور یحییٰ آفریدی جو ہیں، انہوں نے جو 23 فروری کو اپنے آرڈرز کیے تھے، جو ان کے ساتھ ہم کنسنٹ کرتے، ایگری کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا تھا ہم بھی وہی کہتے ہیں، تو گویا اس طرح 4 ہو گئے، لہٰذا ہم 4 مل کے ڈسمس دی پریزنٹ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز اینڈ ڈراپ دی سو موٹو پروسیڈنگس، ہم ان دونوں کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کو ڈسمس کرتے ہیں اور سو موٹو پروسیڈنگس کو ڈراپ کرتے ہیں۔ اب اس سے ایک نظر، یعنی یہ پورا ایک پینڈورا باکس ہے فیصلہ، کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں 90 دن، پھر کہتے ہیں اس سے ڈیویٹ بھی کر لیں، ایک طرف گورنر کی اتھارٹی کو انڈرمائن کر کے پریزیڈنٹ کی طرف لے گئے ہیں، اور صوبائی اتھارٹی کو گویا آٹونومی کو کسی حد تک پنکچر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ 90 دن سے آگے پیچھے بھی کر لیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور، یعنی یہ جو جج صاحبان نے یہ بھی بڑا پنچ مارا ہے کہ منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل نے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈسمس کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ آرڈرز جو عطر من اللہ اور یحییٰ آفریدی صاحب نے پاس کیے تھے ہم اس سے ایگری کرتے ہیں۔ تو گویا 4 ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز اور سو موٹو پروسیڈنگز جو ہیں وہ ڈسمسڈ ہیں، جبکہ 3 کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ آرڈر کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اب یہ بھی ایک قضیہ ہے کہ پاکستان کا جو لا منسٹر ہے طارق صاحب، وہ اس نقطہ نظر پر ہیں، اور باقی بھی گورنمنٹ فنکشنریز یا جو ان کے لائرز ہیں، کہ یہ تو 4-3 سے ریجیکٹ ہوا ہے کیس، یعنی ڈسمس ہوئی ہیں وہ پٹیشنز بھی، اور سو موٹو پروسیڈنگز ڈراپ ہوئی ہیں، کہ 4 نے کہا ہے ڈراپ کرو، 3 نے کہا ہے نہ کرو، لہٰذا یہ ڈراپڈ ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہیں جیب بھرو تحریک والے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3-2 سے گویا یہ پاس ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بڑی لمبی ہوگی، اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایکڈیمک سینس میں چلو لوگوں کو ایک میننگ فل انفارمیشن ہونی چاہیے، ارریسپیکٹو کہ ظاہر ہے یعنی لوگ تو اس طرح سینسیشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، آبویس ریزنس کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، بیک ٹو اسکوئر ون، پہلے سے زیادہ کنفیوژن، اور ہر بندہ جو ہے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن، اور اس میں بے شمار سکم ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے وہی جو ڈسینٹنگ ججز نے بتائے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی معاملہ ڈیسائیڈ نہیں کیا الٹیمیٹلی، بلکہ بحران پیدا کیا ہے، اس کے کئی اسپیکٹس اور فیسٹس کریٹ کیے ہیں۔
تو بہرحال سلوٹ ٹو ٹھاک بندیال اور پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہماری یہ دعا ہے۔ خدا حافظ۔